فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات علی محمد وآل محمد. عزیز محترم، پروردگار کے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فرش ازا سے وابستہ رکھا. رسول گرامی نے جناب سیدہ سے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تو کل عین باقیت یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر آنکھ روئے گی. الا عین بکت علی مصاب الحسین، مگر وہ آنکھ جو حسین پر روتی ہوگی قیامت میں وہ آنکھ نہیں روئے گی. فَإِنَّهَا زَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، اور وہ آنکھ والا جو حسین پر روتا ہوگا فَإِنَّهَا زَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، وہ مسکراتے ہوئے اور بشارت پاتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا. تو ہر شخص پریشان ہوگا قیامت میں، اور خود پریشانی کے حوالے سے بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ کامل زیارت کا میں یہ بات مرقوم ہے، یعنی یہ وہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ابن قولبیہ کی ایک بہت مستند کتاب ہے، اور یہ شاید امام باقر کی ہے یا شاید امام جعفر صادق کی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنی احادیث امام حسین کی زیارت سے متعلق یا امام حسین کی عزاداری سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں وہ ان دو ائمہ سے بہت زیادہ آئی ہیں، کیونکہ ان دو ائمہ کو بہت زیادہ موقع ملا کہ وہ اپنے جد کی عزاداری سے متعلق بات بھی کر سکیں اور جد کی عزاداری کو بپا بھی کر سکیں. اسی لیے ان کے گھر میں شاعر بھی آیا کرتے تھے اور مرثیہ پڑھا کرتے تھے. تو اب شاید امام باقر کی ہے، شاید امام جعفر صادق کی ہے، لیکن بہرحال حدیث تو معصوم کی ہی ہے ان دونوں میں سے. کیا فرمایا؟ لِكُلِّ سِرٍ ثواب، ہر مصیبت اس کو چھپانا ثواب ہے. آپ پر مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے اس کو دوسروں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میرے گھر میں یہ مشکل ہے، میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے. یہ بتانا نہیں چاہیے. اور بلکہ نہج البلاغہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ مصیبت پر جو لوگ چیختے چلاتے ہیں، جو لوگ آہو فغا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، فرمایا کہ مصیبت ایک ہوتی ہے، تم شور شرابہ کر کے اس کو دگنا کر دیتے ہو. ویسے تو مصیبت ایک تھی، تم نے اتنا شور مچایا کہ وہ دگنی ہو گئی. کیسے دگنی ہو گئی شور مچانے سے؟
ہر بندہ آئے گا آپ کو ایک نیا مشورہ دے گا، ہر بندہ آئے گا ایک نیا مشورہ دے گا. اچھا گھر میں یہ مسئلہ ہے یہ کر لو. دوسرا آئے گا وہ کہے گا میرے حساب سے یوں کر لو. تیسرا کہے گا یوں کر لو. آپ اور پریشان ہو جائیں گے. اچھا تو مولا نے فرمایا مصیبت میں چیخنا چلانا نہیں ہے، مصیبت میں آہ و فغاں نہیں ہے. یہ نا ہماری اپنی مصیبتوں کی بات ہو رہی ہے کہ واویلا نہیں کرنا ہے، پورے قصبے کو بستی کو بتانا نہیں ہے. یہی بات امام باقر کہہ رہے ہیں لِكُلِّ سِرٍ ثواب. جب تمہارے پر مصیبت آ جائے چھپاؤ. ہر مصیبت کو چھپانا ثواب ہے. إِلَّا الدَّمْعَةُ فِينَا، مگر ہماری مصیبت کو بتانا ثواب ہے. ہر مصیبت جو تمہارے اوپر آ جائے اس کو چھپاؤ، مگر جو ہمارے اوپر آئی اس کو بتاؤ. تم اپنی مصیبتیں چھپاؤ تو ثواب، ہماری مصیبتیں بتاؤ تو ثواب. ہماری مصیبتیں چھپا نہیں دینا. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کیا گزری ہے. اسی لیے ہم فرش ازا کو بچھاتے ہیں تاکہ اقوام عالم تک پتہ چلے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کہ اگر ہمارا کوئی قومی دن بھی آ رہا ہے اور اس دن حسین ابن علی کا چہلم آ رہا ہے تو ہم اپنے دنوں کو اور اپنے وطن کو قربان کر دیں گے حسین کے نام پر. ہمیں وطن سے اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا باقی سب کو لگاؤ ہے، مگر حسین سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے. حسین سے زیادہ لگاؤ ہے ہم کو. وطن سے لگاؤ ہے یقیناً، اس لیے کہ وطن سے محبت کرنے کے بارے میں بھی اہل بیت نے بہت تاکید کی ہے کہ اپنی مٹی سے محبت کی جائے، اپنے وطن سے محبت کی جائے، مگر اتنی ہی محبت کی جائے جتنا اہل بیت نے کہا ہے. اہل بیت کی محبت سب سے اوپر ہے. تو اہل بیت کی محبت سب سے زیادہ ہے اور ان کی مصیبت بھی سب سے زیادہ ہے. اسی لیے ہم یہ فرش ازا لگاتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں جو عنوان پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے قرآن اور امامت، اور اس کو اس روح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن نے امامت کو کس انداز سے بیان کرنا چاہا ہے یا بیان کیا ہے. ایک آیت تو میں پڑھ چکا تھا، دوسری آیت کو کل میں نے شروع کیا تھا. میں نے صرف سرسری سی گفتگو کی تھی، آج اس کے اوپر مفصل گفتگو آج سے شروع کروں گا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، قرآن کا 21واں سورہ ہے، اور ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے، نیکی کا کام کرے. ہم نے ان پر وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور چوتھی صفت یہ ہوتی ہے، ائمہ کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے ہیں. اور پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کانوا لنا عابدین، وہ پرانے عبادت گزار ہوا کرتے ہیں، پہلے سے عبادت گزار ہوا کرتے ہیں. کانو صیغہ ماضی ہے، پہلے سے عبادت گزار ہوتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار صفتیں بیان کرتا ہے، نام بیان نہیں کرتا. اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صفت بیان کر دو، صفت والا لے آؤ، امام بنا دو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں ان صفتوں کے اوپر گفتگو کروں، میں ذرا سا آپ کی خدمت میں امام کو کسی اور طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سنیے گا، سورہ طٰہٰ کی آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ جب فرعون نے سرکشی کی تو حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے، اور پروردگار نے کہا اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ. چونکہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھا بھی چکا اور دوبارہ سے کسی اور نقطے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایسے کہ کل کی مجلس کی اور دوسرے انداز سے پڑھی تھی، دوبارہ سے آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عہدہ جو ہے نا پروردگار کا عہدہ ہے. اس عہدے میں چھڑکانی کی نہیں جا سکتی. تو آپ سنیے گا کسی اور انداز سے.
اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انه طغى، اسے طغیان نہیں کی. ٹھیک ہے، دو باتیں پروردگار نے کہی موسیٰ سے، اذهب الى فرعون انه طغى، اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی. ٹھیک ہے، پروردگار سے حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا، موسیٰ ہے کلیم اللہ، اور جب پروردگار کہہ رہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے سرکشی کی، تو جواب میں موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں پروردگار تیرا حکم ہے تو میں فرعون کے پاس چلتا ہوں. نہیں، حضرت موسیٰ نے کہا میری بھی کچھ باتیں ہیں. پہلی بات کہا کہ رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے. بادشاہ کے پاس جانا ہے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، اس لیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، دعوت تیری دینی ہے، وہ بھی خدا کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی خدا تو ہے. جانا ہے پروردگار کے حکم سے تیری دعوت دینی اور جانا فرعون کے دربار میں. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. اچھا، یہ وہ آیتیں ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ آیتیں، اگر یہ آیتیں آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے نا، آپ کو حافظہ تیز کرنے میں بہت آسانی ہوگی. یعنی اپنے ایگزامز میں آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی نا، تو یہ والی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کو دہراتے رہیں اور انشاءاللہ پھر جو چیز پڑھیں گے آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی. تو سنیے گا، رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر لے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے. دوسری سے واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقهوا قولی، تاکہ میں اپنی بات کو آسانی سے سمجھا سکوں. حضرت موسیٰ شرطیں پیش کر رہے ہیں، یعنی باتیں پیش کر رہے ہیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرے ساتھ ایک وزیر بھی کر دے. توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ ایک وزیر بھی کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، جو میرے خاندان میں سے، من اہلی، میرے خاندان میں سے. نام کیا ہے؟ ہارون. رشتے میں کون ہے؟ اخی، میرا بھائی، چچا کا بھائی ہے، چچا بھائی ہے، وہ اس کو میرے ساتھ وزیر کر دے. تو موسیٰ آپ اتنی تجویزات دے رہے ہیں، نام بتایا ہارون، رشتہ بتایا اخی، چچا کا بیٹا ہے، اور عہدہ بتایا وزارت کا کہ وزیر بنا دے. تو تم ہی بنا دو اور فرعون کے دربار میں لے جاؤ، بنا دو اور دربار میں لے جاؤ. موسیٰ کہیں گے بتا تو سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا. بتا تو سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ بتانا میرا کام ہے، بنانا اس کا کام ہے. تو موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی اپنا وزیر خود نہیں چن سکتا. توجہ ہے، موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی خود سے اپنا وزیر منتخب نہیں کر سکتا، تو عرب مل کر محمد مصطفیٰ کا وزیر نہیں چن سکتے. توجہ ہے حضرت گرامی. اور اب وزارت لے کر چلے، اور اب ایک مرتبہ پروردگار نے یہ تو دعا کی حضرت موسیٰ کی، اور اب دعا کوٹ کی رسول اکرم کی دعا کوٹ کی، ہجرت کے واقعے کے وقت کی دعا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے جب مجھے نکال تو سکون کے ساتھ نکال، یعنی آسانی کے ساتھ نکال، اور جب داخل کر تو مجھے آسانی کے ساتھ داخل کر، مدینہ میں داخل کر تو آسانی کے ساتھ داخل کر، جب مکہ سے نکال تو آسانی کے ساتھ نکال، صداقت کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑی مدد کو، اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو. ٹھیک ہے، سلطان کہتے ہیں بڑی چیز کو، اور نصیر کہتے ہیں مددگار کو. اچھا، ناصر بھی کہتے ہیں مددگار کو، نصیر بھی کہتے ہیں مددگار کو. لیکن میں اس مرحلے پہ روکوں گا، آج کی تھوڑی سی باتیں علمی ہے لیکن ذرا سا سنیے گا. تو اب سنیے،
رسول خدا کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر. اور موسیٰ کہہ رہے وَاجْعَلْ لِي، اور میں اپنے وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں ایک میرا بھائی ہے اس کو وزیر بنا دے. تو موسیٰ کے بھائی کو وزیر بنا دیا. اور محمد مصطفیٰ کہہ رہے اپنے پاس سے مددگار عطا کر، تو آئے گا پروردگار کے پاس سے. آئے گا پروردگار کے بعد سے. اور اب رسول اللہ نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا ہے. دیکھیے ناصر کا مطلب بھی ہوتا ہے مددگار، نصیر کا مطلب بھی ہوتا ہے مددگار، لیکن ناصر اور نصیر میں ایک فرق ہے. آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھیے قاتل ایک مرتبہ اگر جو قتل کر دے نا تو اسے کہتے ہیں قاتل. بہت سارے قتل کرے یا ایک بار قتل کرے، ایک بار بھی کر دے گا نا تو آپ کہیں گے قاتل ہے. ٹھیک ہے، ایک بار بھی قتل کر دے تو قاتل ہے. تو اگر کوئی ایک بار بھی نصرت کر دے تو وہ ناصر بن سکتا ہے. لیکن نصیر کا مطلب ہوتا ہے جس کی نصرت، جس کی مدد دائمی ہو. جب تک حیات طیبہ چلتی رہے گی تب تک نصرت چلتی رہے گی. توجہ ہے عزیزان گرامی، ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا ہے. یعنی جب تک میری زندگی باقی ہے تب تک علی کی مدد مجھے چاہیے. ایک مرتبہ مدد کر دے اور ناصر کہلائے نہیں، ہمیشہ علی ہی مدد کرتا رہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمیشہ علی مدد کرتا رہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کا وزیر بھی اللہ بنائے گا، محمد مصطفیٰ کا وزیر بھی اللہ بنائے گا. یہ دو باتیں تو سمجھ میں آ گئی. تو اتنا آسان ہے قرآن سمجھنا اگر آیتوں کو آیتوں سے جوڑ دیا جائے. اور میں آیتیں آپ کی خدمت میں پیش ہی اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کتاب کافی ہے، ہم نے یہی سوچا ہے کہ منبر سے کتابوں سے دلیل دیا کریں گے، آیتوں سے دلیل دیا کریں گے، تاکہ بزرگوں کے منہ بھی بند ہو جائے، بزرگوں کے چیلوں کے منہ بھی بند ہو جائے. ٹھیک ہے، قرآن ہی پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تاکہ کسی اور طرف جانا ہی نہ پڑے. تو اب سنیے گا. اچھا، کل میں نے ایک آیت پیش کی تھی اور اس میں کچھ غلط کر دیا تھا، کچھ لفظ بدل دیا تھا. وہ آیت یہ تھی اور میں نے آیت اس طرح سے پڑھی تھی کہ یہ جو قرآن ہے نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ. میں نے یہ للمسلمین پڑھ دیا تھا جبکہ یہ شفا ہے للمؤمنین. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ مومین کے لیے نازل کیا، للمسلمین نہیں. تو آیت میں بزرگ نے بھی توجہ دلائی اور اس وقت میرے ذہن میں توجہ ہو گئی تھی مجھے، لیکن چونکہ بات آگے نکل گئی تو میں نے سوچا کہ شاید اگلی مجلس میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. تو یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور وہ علی جو ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ علی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. بس اللہ نے صفت بیان کی، یہدون بعملنا، ہمارے عمل سے ہدایت کرے گا. پہلی صفت یہ ہوگی کہ ہمارے عمل سے ہدایت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جڑا ہوا ہوگا پروردگار کے عمل سے. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی سادہ سی بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے عزیزان گرامی، جب پروردگار کے کچھ نام ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں اسماء اعظم، اللہ کے کچھ نام ہیں اسماء اعظم کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے، کائنات میں چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، چیزیں اپنے کنٹرول میں لی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسی چیز چل رہی ہو ویسی آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان نے فرمایا تھا کہ حدود کہاں ہے، سورہ نمل میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کہا کہ حدود کہاں ہے. کہا کہ حدود جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اور وہ بس قریب آتا ہوگا. حضرت سلیمان بڑے ناراض ہوئے تھے. تو جب حدود آیا تو کہا کہ بھائی کہاں رہ گئے تھے. کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر
ایک اتنی بڑی عالیشان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے بالمقابل بنی ہوئی ہے، اور اس میں ایک ملکہ ہے ملکہ بلقیس، اور اس کا تخت بڑا عالیشان ہے، اور حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ تو مجھ پر ایمان لے کر آ، میں بادشاہ ہوں اور در حقیقت نبی اصل میں ہی ہوں، اور تو کافر عورت ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاتی اور تم مجھ پر۔ اب اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ اس نے کہا دیکھو اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ میں نبی ہوں تو ایسے ہی اپنی ہوشیاری نہ دکھائی جائے، جا کے دیکھ لیا جائے، کیا پتا کہ وہ سچا نبی ہو، اور اس سے واضح اور روشن دلیلیں مانگ لی جائیں، واضح اور روشن دلیلیں مانگ لی جائیں۔ اور جناب یعنی ملکہ بلقیس جو ہے وہ اب چلی۔ اب میں جناب اس لیے لگایا کہ بعد میں جناب حضرت سلیمان نے ان سے شادی بھی کی تھی کیونکہ وہ ایمان لے کر آئی تھی۔ اب وہ ملکہ بلقیس چلی ہے، ٹھیک ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے، اور ہدہد نے اطلاع دی کہ اے سلیمان آپ نے جو خط لکھا نا تو خط تو پہنچ گیا اور یہ فیصلہ کیا، اور ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلی ہے۔ تو اب قرآن نے اس بات کو ذکر کیا جتنا میں پڑھ رہا ہوں آیت، کہا کہ کون ہے جو یہاں پر اس کا تخت لا سکے۔ ملکہ بلقیس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا، آپ سوچئے کہ اتنا سونے کا بھاری تخت ہوگا، اور اس کے پائے جو تھے، وہ جو پائے جو لگے ہوئے ہوتے، اس میں ایک زمرد کا پایا تھا، ایک اس میں یاقوت کا پایا تھا، ایک اس میں ایک اس میں مختلف الگ الگ ہیرے جواہرات کے پائے تھے، اب ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال بڑا جدا گانا وہ تھا، تخت تھا، اور اتنا وزنی تخت تھا کہ وہ مزدور اگر 40 مزدور مل کر اٹھائیں تو وہ اٹھ سکتا تھا، اتنا بڑا تخت تھا وہ۔ فیروزے کا ایک پایا تھا، یاد آ گیا، فیروزے کا ایک پایا تھا، اور ایک عقیق کا پایا تھا، 4 پائے تھے۔ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس یہاں پر لا سکے اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس یہاں پر آئے۔ تو مجمع میں سے ایک شخص بولا انا آتی کا قبل ان تقوم من مقامک، میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، میں لا سکتا ہوں، آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو اس سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ تو نہیں پسند آ رہی، یہ بات تو پسند ہے بھائی، سلیمان کی حکومت تھی چرند پرند ہواؤں جنات انسان تمام پر، اور جس کی حکومت اتنی وسیع ہو اس بادشاہ کے سامنے اور اس نبی کے سامنے تم یہ کہو کہ آپ کھڑے ہوں اس دورانیے تک میں لاؤں گا، کہا نہیں، کوئی اور ہے جو اس سے کم وقت میں لا سکے۔ تو قرآن نے آواز دی کہ کانا عفریت من الجن، قال عفریت من الجن انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک عینک، میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں گے نا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں میں لا سکتا ہوں۔ اب پلک جھپکنا تو یہ تو بہت ہی کم وقت ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ بولا ہوا علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اور عفریت من الجن، اور جنوں میں سے عفریت تھا وہ، ٹھیک ہے، میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ اب اپنی آنکھ کو جھپکے۔ اور بس اس نے کچھ پڑھا اور تخت بلقیس آ گیا۔ جناب ملکہ بلقیس آئی، آنے کے بعد دیکھا کہ میرا تخت 1000 میل کے فاصلے سے یہاں پر پہنچا ہوا ہے، فوراً ایمان لے کر آئی۔ بھائی واضح اور روشن دلیل چاہیے تھی نا، اس سے واضح اور روشن دلیل کیا چاہیے تھی کہ سلیمان کا وزیر اتنا طاقتور ہے،
کہ پلک جھپکتے میں کچھ پڑھ دے تو تخت بلقیس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا پڑھا تھا یہ تو کسی کو کچھ نہیں معلوم, لیکن اب کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا. دیکھیں میرے موضوع کو سوچ سمجھیے گا. یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے. امام جڑا ہوا ہوگا نا اللہ سے تو ہی ہدایت کر سکے گا. تو جڑا کیسے ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر ہدایت تو بعد میں سمجھاؤں گا, جڑا کیسے وہ سمجھاؤں گا. ایک مرتبہ چھٹے امام سے سوال کیا, مولا آپ بیان کیجئے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے, آپ کے پاس کتنا علم ہے, آپ کے پاس کتنی قدرت ہے. چھٹے امام سے سوال کیا, اور اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے, کتاب العلم والجہل, اس میں یہ باب, اس چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. امام نے فرمایا دیکھ اللہ کے 73 اسم اعظم ہے, اللہ کے 73 اسم اعظم ہے, اس میں سے چند اللہ نے چند انبیاء کو دیے. اللہ نے 10 اسماء اعظم نوح کو عطا کیے, 15 اسماء اعظم ابراہیم کو عطا کیے, نوح کو کچھ اسماء اعظم عطا کیے, تقریباً 12 اسماء اعظم عطا کیے. حضرت آدم کو سب سے زیادہ اسماء اعظم عطا کیے اور وہ تھے 25 اسماء اعظم. اور پھر امام فرمانے لگے اور تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے عفریت من الجن والا, کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو تخت بلقیس آ گیا, کا ایک اسم اعظم تھا اور وہ تھا سلیمان کا وزیر. تو وہ ایک اسم اعظم سے 1000 میل کے فاصلے سے لایا تخت اور یہ ثابت کر سکتا تھا کہ میں سلیمان کا وزیر ہوں. کا مولا پھر آپ کے پاس کتنے اسماء اعظم ہیں؟ کا دیکھ ہم وارث انبیاء ہیں, ہمارے پاس 72 اسماء اعظم ہیں. اللہ نے ایک اسم اعظم اپنے پاس رکھا ہے تاکہ خالق میں اور مخلوق میں فرق واضح ہو سکے. خالق میں اور مخلوق میں فرق واضح ہو سکے. تو اس نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کیجئے. امام نے فرمایا کہ کون سا معجزہ؟ بول تو عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے, وہ معجزہ. تو کوئی چیز منگوانی ہو تو وہ معجزہ. اس نے کہا نہیں, چونکہ سلیمان کی بات چل رہی ہے نا تو وہی معجزہ. امام نے کہا اچھا سوچ, کیا سوچتا ہے؟ اور اس نے کوئی چیز سوچی, اور وہ تھا بصرہ کا رہنے والا, اور یہ واقعہ ہے مدینہ کا, اور ابھی اس نے گھر میں رکھی ہوئی کوئی چیز سوچی تھی, امام نے اسے سامنے حاضر کر دی. کہا دیکھ اب میں تجھے فرق بتاؤں کہ وہ اس واقعے میں اور اس واقعے میں فرق کیا ہے. 1000 میل کا فاصلہ یہ بات نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ اس میں چیز واضح تھی کہ سلیمان کو تخت چاہیے تھا, اس میں چیز تو نے سوچی ہے ما لایا میں ہوں. کہاں افضل ہے, ہم وارث انبیاء, اسی لیے آپ ایسے ہی نہیں پڑھتے اجازت وارثہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. آدم کے وارث حسین, نوح کے وارث حسین, ابراہیم کے وارث حسین. یہ وراثت کیسے ملی ہے؟ اس لیے کہ نوح کے پاس جتنے اسماء اعظم تھے اس سے زیادہ حسین کے پاس ہے, آدم کے پاس جتنے اسماء اعظم تھے اس سے زیادہ حسین ابن علی کے پاس ہے اور ان کی اولاد کے پاس ہے. اگر نہ ہو تو وارث کیسے؟ اگر نہ ہو تو وارث کیسے؟ زیادہ وارثہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہدون بامرنا کی منزل پر جو ہے نا وہ اس انداز سے ہے کہ اس کے پاس اسماء اعظم ہے, اس کے پاس قرآن کا علم ہے. جب علی سے کسی نے سوال کیا مولا آپ کو کون سی آیت پسند ہے, یہ آخری بات ہے میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا, کہا آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ علی کی بہت فضیلتیں قرآن میں, غیروں نے بھی لکھا کہ 6000 میں سے 1000 آیتیں تو علی کی شان میں ہے.
غیروں نے لکھا کہ 1000 آیت علی کی شان میں ہے، ہمارے یہاں تو 2500 آیت علی کی شان میں ہے، لیکن کم سے کم بھی عدد جس سے لکھا نا انہوں نے کہا کہ 1000 آیتیں تو ہیں ہی علی کی شان میں. حتیٰ کہ جب ایک مرتبہ، میں اب واقعہ پیش کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے ابن عباس، کسی شام والے نے کہا کہ اے ابن عباس تو ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے، کہ تو بتا کہ علی علی نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا بتا کہ کہاں سے پڑھوں قرآن اور علی نہ آئے؟ کہا آئے تفسیر پڑھو تو علی ہے، آئے مباہلہ پڑھو تو علی ہے، حال آتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا دن بھی گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. سورہ حال آتا پڑھو نا تو اس کے آخر میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور یہ محبت پروردگار میں کھانا دے دیا کرتے مسکینوں، اسیروں، یتیموں کو. اس میں بھی علی ہے. کا ہجرت کا واقعہ اس کی آیتیں پڑھوں تو اس میں علی ہے. کا کون سا واقعہ پڑھوں؟ کوئی ایک واقعہ بتا. احد کی آیتیں پڑھوں اس میں علی کا ذکر ہے، خیبر کی آیتیں پڑھوں اس میں علی کا ذکر ہے. کہ تو کہتا ہے قرآن وہاں سے پڑھ. اچھا ابن عباس تو حافظ قرآن تھے نا. کہ تو کہتا ہے کہ قرآن وہاں سے پڑھ کہ جہاں علی نہ ہو. دل ملا کے کہتا ہے کہ تو ایسا کر کہ سورہ عادیات پڑھ، اس میں علی نہیں ہے. گھوڑوں کا تذکرہ ہے نا بھائی، گھوڑوں کا تذکرہ ہے، گھوڑوں میں کہاں سے علی آ گئے؟ کہ اللہ رے تیری قسمت، یہ آیتیں بھی علی کی شان میں اتری ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اس گھوڑے کی قسم جو ٹاپ مار رہا تھا، اس گھوڑے کی قسم کہ جب ٹاپ مارتا تھا تو چنگاری اٹھتی تھی. کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب صبح صبح رسول گرامی نے ایک نیا سورہ پڑھا تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ نئی سورہ آپ نے پڑھی ہے؟ کہا علی جنگ تبوک میں جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ سورہ مجھ پر اتری ہے. اس گھوڑے کی قسم جس کی ٹاپ کی چنگاری اتنی محبوب ہے کہ ہم آیت بنا کے اڑا رہے ہیں. لہذا امام یہدون بامرنا کی منزل پر ہے، ہدایت کرے گا اللہ کے امر سے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی پروردگار سے قریب اور کنیکٹڈ نہیں ہے. خدا کا چنا ہوا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا منتخب کردہ ہے، خدا کا پسندیدہ ہے. اسی لیے وہ ہدایت کرے گا تو اس انداز سے کرے گا. کل میں اس کے اوپر انشاءاللہ اور کچھ واقعات پیش کروں گا. میرے بچے نے بھی ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ کل میں واقعہ پیش کروں گا لیکن اب وہ رہ گیا. لیکن انشاءاللہ یہ واقعہ پیش کروں گا. میرے بچوں تحمل رکھنا، جو آپ نے مجھ سے وہاں پر سوال کیا تھا نا میری بیٹھک میں، وہ واقعہ ہے مجھ پر، ذمہ داری ہے، اسی مجلس انہی مجالس میں پیش کروں گا. بھولا نہیں ہوں، میرے ذہن میں ہے. لیکن عزیزان گرامی، اسے معلوم ہے کہ کیسے ہدایت کرنی ہے. اور کس طرح سے، کس وقت نظر سے، کس وقت کسی کے قلب میں، کسی کے دل میں اتر کے ہدایت کرنی ہے. اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے. بہت کوشش کی کہ یہ جو ہادیان برحق ہیں، یہ جو محافظان قرآن ہیں، یہ جو قاریان قرآن، اصل قاریان اہل بیت، قاریان قرآن تو اہل بیت ہی ہے نا. یہ جو قاریان قرآن ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، کسی صورت ان کا نام نہ آئے قرآن میں. بہت کوشش کی، لیکن جناب زینب نے کیا کہا تھا؟
کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ اتنی بڑی قسم کھا رہی ہیں جناب زینب، اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اگر تو نے ہمیں ظاہری طور پہ مار دیا تو کیا سمجھ لیا ذکر مٹ گیا؟ نہیں، ذکر نہیں مٹ سکتا ہمارا۔ مگر یہی سیدہ زینب ہے۔ کل میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ دربار ابن زیاد میں حاضری کیسے ہوئی۔ اب جب آج کچھ آگے کچھ مسائل پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی دربار میں اہل حرم کو لایا گیا، شب شہادت میں نے یہ بات کی تھی کہ یزید بھی خاندان میں اہل حرم میں ایک مرد کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ان کے زوم میں یہ تھا کہ تمام مرد مارے جا چکے۔ عبید اللہ بھی امام زین العابدین کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ کوفہ کے بازار سے دربار کوفہ پہنچے، عبید اللہ تخت پر بیٹھا ہے اور سر حسین بھی ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین۔ کہا علی ابن الحسین مارے نہیں گئے؟ وہی سوال جو یزید کرنے والا ہے، وہی سوال عبید اللہ نے بھی کیا۔ کہا علی ابن الحسین کو تم نے مارا نہیں؟ کہا انہیں تو مار دیا وہ جو علی اکبر تھے، مگر یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ کہا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت ان کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جلاد سے کہ تو دیکھتا کیا ہے؟ ان کے خاندان کا ایک مرد ابھی بھی باقی ہے، یعنی ابھی بھی تسلی ان کی ہوئی نہیں ہے، قیدی کر چکے ہیں، سر نیزے پر بلند ہے، چادریں کھینچ لی جا چکی ہیں، مگر اب بھی چاہتے ہیں کہ سید سجاد پر وار کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد سے کہا فوراً سر تن سے جدا کر دے، مگر ہاں اب تو امامت کی باری ہے نا، امامت کو بچانے کی۔ جناب زینب آگے کھڑی ہو گئی، چہرے پر بال ہے اور آگے آ کر کہتی ہیں عبید اللہ اگر سید سجاد اور وقت کے امام کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ یہ ہے زینب کبریٰ جو امامت کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح سے آگے بڑھی ہے۔ تو عبید اللہ نے کہا تو پھر تو دیکھتا کیا ہے؟ ایسا کر کہ پہلے علی کی بیٹی کو مار، اس کے بعد جناب سید سجاد کو مار دے۔ اللہ نے غربت، ہائے افسوس کہ علی کی بیٹی پر تلوار چلانے کا حکم دے دیا گیا، اور جیسے ہی جناب زینب کے اوپر تلوار چلانے کا حکم آیا نا، اما فضہ آگے بڑھی، رسول اللہ کی دی ہوئی کنیز، مولا کائنات کی تربیت یافتہ کنیز آگے بڑھی، دیکھا شہزادی کے اوپر برا وقت آ چکا، آگے بڑھی اور آگے آنے کے بعد کہنے لگی اگر عبید اللہ تجھے کچھ کرنا ہے تو پہلے کنیز کو مارنا ہوگا، پھر جناب زینب کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور جیسے ہی عبید اللہ نے کہا کہ ہاں تو اس میں حرج کیا ہے، ایسا کرو کہ پہلے فضہ کو مارو، اس کے بعد جناب زینب کو مارو، اس کے بعد امام وقت کو مارو۔ جناب فضہ نے بلند آواز سے کہا دیکھو حبشہ کی کنیز ہوں، اے لوگوں تمہیں غیرت نہیں آتی، میں حبشہ میں سردار ہوا کرتی تھی مگر آج قیدی بنائی گئی ہوں، 40 تلواریں نکل گئی اور تمام تلواریں یہ کہہ رہی تھی، تمام سردار وہ جو افسران تھے وہ کہنے لگے عبید اللہ خبردار، میدان مرد تھے وہ کہنے لگے خبردار ہم بھی حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شہزادی بھی حبشہ کی ہے، اس کو کچھ نہ کرنا، فضہ کو کچھ نہ کرنا، اگر تو نے اپنی تلوار فضہ پہ چلائی نا تو ہم دربار میں تیرا وہ حشر کریں گے، تو بھی یاد رکھے گا، تیرے قائدے بھی یاد رکھیں گے۔ عبید اللہ نے فوراً کہا اچھا ہے سر ایسا کرو، فوراً
تلواریں نیچی کرو، تم بھی اپنی تلواریں نیچی کرو. جناب فضا سے کہا آپ جائیے گا. جناب زینب بھی چلی گئی، لیکن جناب زینب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رسول اللہ غربت دیکھیے، ایک کنیز کے لیے 40 تلواریں بلند ہونے کو تیار ہے، مگر آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے کوئی تلوار نکالنے کو تیار نہیں ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام الانقلاب ينقلبون